السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں آ گئی ہوں واپس ایک دن کی چھٹی کے بعد۔ ایم ریئلی سوری، چھٹی کل تو بالکل نہیں بنتی تھی، ویسے سنڈے کو میں چھٹی کرتی ہوں لیکن جب سے جنونیت شروع ہوا تب سے نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنی تھی چھٹی، کیونکہ کل مجھے بہت بڑی خوشی ملی ہے، 10,000 سبسکرائبر میں مکمل ہو گئے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی بیمار تھی تو اس کی وجہ سے سوری۔ کوئی گل نہیں، ہم کبھی نہ کبھی سرپرائز دے کر پورا کر لیں گے سسٹم۔ خیر، آج میں نے ٹوٹیاں بھی چیک نہیں کی ہیں، میں ڈائریکٹ ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ اللہ کرے تو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہو، باقی دیکھا جائے گا۔ دوبارہ سے تو میں ریکارڈنگ کر نہیں سکتی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو بیچ بیچ میں نیٹ چلاتے ہیں۔ میرا جو پیکیج ہے وہ صرف 12 بجے تک کا ہے، تو اس سے پہلے میں نے ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ بھی کرنی ہے۔ تو چلے پھر دیر نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط، جنونیت قسط نمبر 18، تحریر عریشہ۔ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھے، وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑی پریشانی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ میرے پیچھے آئی ہو؟ کیوں پرنسس، تم کب سے میرا پیچھا کرنے لگی؟ اب یہ مت کہنا کہ یہ سب لڑکیوں کی طرح تمہارے اندر بھی جاسوسی والا کیڑا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی فیوچر میں۔ مجھے جاسوسی کرنے والی لڑکیوں بالکل پسند نہیں ہیں، لیکن تمہاری بات ذرا الگ ہے، وہ گہرے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ حرم اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر مارنے پر اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے دونوں سائیڈ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا راستہ بند کر دیا۔ سر، آپ میں نے کچھ پوچھا نہیں نا، تو صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ وہ اب تک مسکرائے جا رہا تھا۔ حرم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنا بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا کہ اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت اسے وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا اس نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ مسٹر یشام، کیا آپ یہاں آ چکے ہیں؟ اسے دور سے پرنسپل سر کی آواز سنائی دی، وہ جو پتہ نہیں ابھی اس سے کیا کیا باتیں کرنا چاہتا تھا بدمزہ ہو گیا۔ اس بڈھے کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ بربراتے ہوئے اسے چھوڑ کر باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی، یہ سوچے بنا کہ ان دونوں کا اس کمرے سے اکیلے نکلنا بھی سوال پیدا کر سکتا ہے۔ جی سر، میں یہاں آ چکا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا تھا، وہ ان سے کہنے لگا، کہ جبکہ وہ اس کے پیچھے حرم کو دیکھ چکے تھے۔ مس حرم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، جبکہ ان کے سوال پر اس نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ اتنی بے وقوف ہوگی کہ یوں اچانک سامنے آ جائے گی۔ وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ سر، دراصل اس نے سر کے پیچھے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں امرود کا درخت لگا تھا۔ پرنسپل سر اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ مس حرم، اس طرف بچیوں کا آنا منع ہے، اور یہ کچے امرود توڑنا اور بھی زیادہ منع ہے۔ چلیں بیٹا، جائیں یہاں سے اپنی کلاس میں، وہ ذرا سختی سے بولے تو حرم فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے، لیکن یہ فرسٹ ایئر کی لڑکیاں بہت شرارتی ہیں، آئیں میں آپ کو پیپرز دکھاتا ہوں۔ اس کے بھاگنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ حرم جیسے ہی واپس وہاں آئی، پیون نے اسے آ کر بتایا کہ اس کا بھائی باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بیگ اٹھاتی باہر بھاگ گئی تھی۔ وہاں سر کو پرنسپل سر نے بلایا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی رہی۔ یہ سب کچھ میشا کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں ڈالتی رہتی تھی،
جس کے بعد اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ ٹھیک ہے، جو بھی تھا اچھا تھا کہ وہ بچ گئی، اور سر کو کیا سچ میں یہ لگا تھا کہ وہ امرود کھانے گئی ہے؟ لیکن وہ تو امرود کھاتی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے پیسوں سے لے کر بھی امرود نہ کھائے، یہاں تو سر اس پر چوری کے امرود کھانے کا الزام لگا رہے تھے۔ خیر جو بھی تھا، شکر ہے انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے گئی تھی۔ اگر پتہ چل جاتا تو یقیناً اس کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ السلام علیکم۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کھولتے ہی اپنا سامان رکھتی ان سے بولی تھی، جس پر خداش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اپنے اسپیشل انسان کو خدا حافظ کہہ دیا، جس سے وہ اتنی دیر سے باتیں کر رہا تھا۔ مطلب کہ وہ اتنی فالتو تھی کہ وہ اسے جواب دینا تک ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور بہن کے آتے ہی اس نے بلوٹوتھ اتار کر پھینک دیا تھا۔ دیشم سلگ کر رہ گئی۔ گھر نہیں جانا، پہلے آئس کریم کھانی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ بھول نہیں سکتے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا شور شرابہ شروع ہو گیا تھا، جس پر خداش مسکرا دیا، کیونکہ اسی نے صبح اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپسی پر اسے آئس کریم کھلائے گا، اور وہ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا تھا۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر رکی، جس پر وہ دونوں ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ان کی مزیدار قسم کی آئس کریم آنے والی تھی۔ خداش نے گاڑی کا ڈور کھولا جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، میں چاکلیٹ فلیور۔ اس نے بتانا ضروری سمجھا، کسی نے پوچھا تم سے؟ وہ انتہائی ٹھنڈا جواب دیتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، مطلب وہ اسے آئس کریم نہیں کھلانے والا تھا؟ وہ گاڑی کا ڈور بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ حرم نے تو اس چیز کو محسوس بھی نہ کیا تھا۔ کم از کم پوچھ کے جانا چاہیے نا، اس نے حرم سے کہا۔ وہ سچ میں آئس کریم پارلر آنے کے بعد یہاں سے سوکھے منہ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ غصہ، نفرت، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن آئس کریم پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ارے یار آپ کے لیے کون سا پہلی دفعہ وہ آئس کریم لینے کے لیے گئے ہیں جو آپ انہیں بتا رہی ہیں؟ وہ مزے سے کہتی خداش کے فون پر گیم کھیلنے لگی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ آئس کریم لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ حرم کی ونیلا آئس کریم اس کی طرف بڑھا کر اس نے چاکلیٹ آئس کریم اسے دے دی تھی، جس کو اس نے فوراً تھام لیا تھا۔ لیکن سوچا ضرور تھا کہ اگر پتہ تھا تو منہ سے بول دیتا نا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ لیکن نہیں، اسے تو بس موقع چاہیے تھا خود کو بیسٹ ثابت کرنے کا۔ وہ منہ بنا کر کہتی آئس کریم کھول کر کھانے لگی۔ بیٹھ جاؤ، اب کتنا اور کام کرنا ہے؟ کھانا نہیں کھانا کیا؟ اسے مسلسل لگے دیکھ وہ بول پڑا تھا۔ چاچا چاچی، دادا دادی، یہاں تک کہ تانیہ بھی کھانا کھا کے جا چکی تھی۔ بابا کھا چکے تھے، اور زریام نے بھی ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور امایا، وہ کبھی کچن میں جا رہی تھی تو کبھی باہر آ رہی تھی، کھانے کے لیے بیٹھنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ زریام، جنت اور اس کی امی نے اس کے انتظار میں ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی امی تو کچن میں زریام کے لیے کچھ اچھا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ آج ہیں بھابھی صاحبہ، کتنا انتظار کروانا ہے آپ نے میرے معصوم بھائی کی بہن کو؟ جنت جو اپنی بیٹی کے لیے ابھی نوڈلز بنا کر لائی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ اس کے گال زریام کے حوالے پر سرخ ہونے لگے تھے۔ تم شروع کرو بیٹا، وہ آ جائے گی، بابا نے ذرا سخت لہجے میں کہنا چاہا، لیکن بیٹے کے سامنے وہ اپنا لہجہ سخت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے تھوڑے سنبھل کر بولے۔ آپ کو کس نے کہا ہے یہ جناب ہم میں سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی نہیں بابا، امی ان کے لیے جو اسپیشل بنا رہی ہیں نا، یہ اس کا انتظار ہو رہا ہے، ورنہ ہم غریبوں کا انتظار کون کرتا ہے؟ جنت نے اصل وجہ بتائی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں تو میری امی اتنے دنوں کے بعد گھر واپس آئی ہیں، مجھے کچھ اچھا کھانا ہے۔ ویسے کھانا تو میری بیوی کے ہاتھ کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن امی تو امی ہے نا۔ وہ امایا کو دیکھ کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ سب کے بیچ میں یوں اسے اہمیت دینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔
تو سیدھی طرح سے کہیں نا کہ مسکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لگاتے رہیں، لیکن بیوی کو کیوں بہلا رہے ہیں ساتھ؟ امایا تو میرے ساتھ کھانا کھائے گی، جنت نے اسے فیصلہ سنایا تھا۔ ہاں تو تمہارے ساتھ کھا لینا، صرف بیٹھ جائے۔ میں کون سا اس کو کھانا کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی اچھی شکل تو دیکھنے کو ملے، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھ سے کھانے کا انتظار نہیں کیا جا رہا۔ وہ چمچ سے ٹیبل پر فضول میں چھیڑ چھاڑ کرتا اپنی ماں کی طرف سے کسی اسپیشل ڈش کا انتظار کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری شکل اچھی نہیں ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تم شیشہ کیوں نہیں دیکھ لیتی جنت؟ یار، وہ پرسکون سا جواب دیتا مایا کے لیے کرسی گھسیٹتا اسے بٹھا چکا تھا۔ ہاں جی، آپ کی بیوی تو حور پری ہے نا، اس کی شکل دیکھ کر آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہوگا۔ جنت بھی کہاں لگی لپٹی رکھتی تھی، وہ تو ظاہری سی بات ہے، تم نے دیکھا ہی ہے نا اس کی شکل، اب تو تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پیاری نہیں ہے آپ کی بیوی، یہ صابن کا کمال ہے، جنت نے دہائی دی۔ اسے اپنی طرح مت سمجھو جنت، ضروری نہیں یہاں ہر کوئی تمہاری طرح ہو، میری بیوی نیچرل بیوٹی ہے۔ کیوں بیوی کچھ بولو، یہاں تمہاری بیوٹی کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیا بولوں؟ وہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے میں خود کو شامل کرنے پر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ بیوٹی کا تو نہیں پتہ، لیکن بیوقوف ضرور ہے، جنت نے انتقام لیا۔ حسن سے بیگانگی کو معصومیت کہتے ہیں۔ ذریعام نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ چپ کرو دونوں، میری بہو کو کچھ مت کہنا، میری بہو بہت پیاری ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے، صبح سے کاموں میں لگی ہے، ذرا سا جو آرام کر لے۔ امی کچن سے نکلتی اپنے ہاتھوں میں موجود شاہی کوفتے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے امی جان، آپ کو تو 2 دن میں بہو پیاری ہو گئی ہے کہ بیٹی سے زیادہ آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہ تو ہے ہی پارٹی بدل۔ بیوی کے آتے ہی پارٹی بدل لی، ایک میں اور دوسری میری معصوم سی ہانی، ماں بیٹی کہاں جائیں؟ جنت افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ان کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا جب ہانی بولی، ہانی ماموں کی ٹیم میں ہے، اور اس کی اس معصومانہ سی بات پر وہاں ذریعام شاہ کا قہقہا گونجا۔ بیٹا، تمہاری تو اولاد بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، امی ہانی کو پیار کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، جبکہ ان سب میں وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ کھانے کے بیچ میں وہ بولی تو سب کے چہروں پر خاموشی چھا گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی غلط سوال کر لیا ہے، لیکن پھر جنت مسکرا کر بولی، ہماری ڈیورس ہو چکی ہے، ہانی کے پیدائش کے کچھ عرصہ پہلے ہی میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دی، ان کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ جنت نے اس سے کچھ بھی چھپانا جیسے بہتر نہ سمجھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی زندہ دل لڑکی تھی، وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ ماما، میں نے کھانا کھا لیا، اب میں دادو کے کمرے میں جاؤں؟ کافی دیر کے بعد اسے ہانی کی آواز سنائی دی تھی۔ دادو نہیں بیٹا، نانو، وہ ہانی کو دیکھ کر کہنے لگی تو جنت کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی دادی ہی ہے وہ۔ میری شادی باقر شاہ سے ہوئی تھی، اس نے تفصیل سے بتایا۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا میرے بھائی کے ہاتھوں، اسے افسوس ہوا۔ نہیں، جب وہ میرے شوہر تھے تب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، ہماری طلاق ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارے بھائی نے میرے شوہر کو نہیں مارا، جب وہ فوت ہوئے تب وہ صرف میرے کزن تھے اور کچھ بھی نہیں۔ خیر، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باقر شاہ کی فیملی، ان کے ماں باپ، ان کی بہن میری بیٹی کو بہت محبت کرتے ہیں، اور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اب میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب میں بالکل اپنا موڈ نہیں خراب کرنے کا، تو تم بھی کھانا کھاؤ۔ اور کہاں تھے ہم؟ میں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے صبح شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ وہ بات بدل گئی جبکہ ذریعام اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب تم سے کہا کہ میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا؟ ذریعام نے گھورا۔ بس ابھی 1 سے 2 سیکنڈ پہلے۔ بس اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، اب آپ اتنی منت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ شاپنگ پہ، وہ شاہانہ انداز میں بولی، جبکہ ذریعام نفی میں سر ہلا گیا اور اس کی شرارت پر امی اور امایا مسکرا دی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ پلیز اپنے اس کتے کو سائڈ ہٹائیں۔ ردھم اچانک سے اس کے پیچھے بولی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے آپ کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ سوچ کر آگے بڑھ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مسٹر شازم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سنیں اور اپنے اس کتے کو کہیں کہ ذرا سائڈ میں جائیں۔ میں ایسے کسی انسان سے بات نہیں کرتا جو میرے ٹائیگر کو کتا کہہ کر پکارے۔ اب آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور دوسروں کے راستے میں مت آیا کریں۔ نہیں، میں وہی کہہ رہی تھی کہ اپنے ٹائیگر کو ذرا سائڈ پر کریں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اگر کتے کی رسی نہ ہوتی تو وہ یقیناً اب تک بھاگ چکی ہوتی۔ اسے ٹائیگر صرف میں بلا سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ تو میں کیا بلا سکتی ہوں؟ وہ چبا کر پوچھنے لگی۔ سر یا ٹائیگر جی، جو تمہیں بہتر لگے۔ اس نے 2 آپشنز دیے تھے۔ اتنا ایٹیٹیوڈ، وہ غصے سے پیر پہ تختی مرنے ہی والی تھی جب اسے سامنے بیٹھا شخص نظر آیا۔ اسے ترس آ گیا اس پر۔ اس نے ایک مطلبی لڑکی کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا تو وہ کیا اس کے لیے کتے کو سر یا جی نہیں بول سکتی تھی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ٹائیگر جی کو ذرا ہٹائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پلیز ذرا سائڈ پر آئیں۔ وہ ہمت جمع کر کے بولی تو وہ مسکرا کر ٹائیگر کی رسی چھوڑ کر اسے دور جانے کا اشارہ کرتا اس کے ساتھ سائڈ پر آ کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، چاچا کہیں پر بھی نہیں تھے۔ چاچا نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بہت بدتمیز ہے، جتنا ہو سکے اس سے دور رہو، اور وہ بھی اس بات پر اب اتفاق کرتی تھی۔ جی محترمہ، بولیں، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ آپ کا اس بات پر کتنا یقین ہے کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں اور کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کیوں کسی لڑکی کو اپنی طرف اٹریکٹ کروں گا؟ اس کا جواب اسے بالکل سمجھ نہ آیا تھا۔ بکواس تو نہیں ہے یہ، آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ آپ کو خود پر کتنا یقین ہے۔ آپ کو خود پر اعتبار تو ہونا چاہیے نا۔ آئی تھنک آپ کو نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اوہ ہیلو، مجھے کیا نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور مجھے خود پر پورا یقین ہے، سمجھی؟ وہ تو میں خود ہی لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ یہاں پر کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جو میرے ایک اشارے کی منتظر نہ ہو۔ شازم نے اپنی اہمیت بتانا ضروری سمجھا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ بات شروع کرنے پر اتنے نہ پریشان ہوتے۔ دیکھیں، آپ کو چیلنج دینے والی ہوں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ بہانے بازی شروع کر دیں۔ میں کوئی بہانے بازی نہیں کرتا محترمہ، اور ویسے بھی آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ پہلے ہی بہت مشکل سے لڑکیوں سے جان چھڑا کر یہاں آیا ہوں۔ مزید کسی کو اپنے پیچھے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، شازم نے بتانا ضروری سمجھا۔ شکر ہے آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ بعد میں اگر آپ یہ بہانے بناتے نا تو میرا وقت برباد ہوتا۔ میں کسی اور کو دیکھ لیتی ہوں۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی ہمت یہاں پر کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ ہر کسی میں نہیں ہوگی۔ وہ تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ دکھنے میں کافی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لیکن یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ نے میرا وقت برباد نہیں کیا، مجھے اچھا لگا۔ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ کہہ کر پلٹنے لگی تھی، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کر رہی ہے یا تعریف۔ سنو لڑکی، میں نہیں جانتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا۔ میں کبھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں گیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی لڑکی کو امپریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہاں ایسی لڑکی ہے جسے میں پسند نہیں آؤں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آپ چیلنج ایکسیپٹ کرنے سے منع کر چکے ہیں نا، تو پھر آپ فضول میں تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ ماریا کو امپریس کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہٹے میرے راستے سے، مجھے اور کسی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ کون سی ہے یہ ماریا، بتاؤ مجھے۔ اب تو وہ سچ مچ میں مکمل موڈ میں آ چکا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن پہلے سوچ سمجھ کر۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کا ٹائیگر ایک کتا ہے اور وہ ساری زندگی بھونکتا رہے گا۔ ردم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر شازم نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کا اشارہ ملتے ہی وہ سامنے کی طرف چلا گیا تھا جہاں وہ لڑکی ماریا تھی۔
سو گائز یہ رہی آج آپ لوگوں کی ایپیسوڈ میں کیا بول رہی ہیں مجھے خود بھی نہیں پتا. ریکارڈنگ میں بھی پتہ نہیں میرا دماغ کدھر سے کدھر جا رہا تھا, اور یہ سب کچھ نا کھانسی کے سیرپ پینے کی وجہ سے ہو گیا. اس کے بعد اتنی نیند آتی ہے کہ کیا ہی بتاؤں. اور یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ. آپ اس کو ریڈ کریں اور پروف ریڈنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت. میرے پاس ٹائم نہیں تھا, ایسا نہیں کہوں گی, بہت ٹائم تھا. ویلی ہوں میں, بالکل ویلی ہوں, لیکن ایک بار میں پورا لکھنے کے بعد نا میرا دل ہی نہیں کیا, میں نے کہا چلو ایک ہی باری پڑھیں گے اس کو. تو اس کے لیے سوری, آپ لوگ معذرت قبول کریں. تھینک یو سو مچ. لاسٹ ایپیسوڈ بھی آپ نے اتنے لائکس اتنے کمنٹس دیے, بہت اچھا لگا. اور ویسے ایک دن چھوڑ کر دو تو یار بہت زیادہ لائکس آتے ہیں, تو میں سوچ سکتی ہوں اس بارے میں. تو اگر آپ ڈیلی وائز مجھے اتنے ہی لائک دیں گے تو ایپیسوڈ ڈیلی آئے گا. اگر آپ لوگ مطلب ایک دن چھوڑ کے جس طرح سے اتنے سارے لائک دیتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ والا زیادہ بیٹر آپشن ہے. تو دیکھتے ہیں آگے آپ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو باقی یار جو لوگ پڑھتے ہو, مجھے پتہ ہے میرے ناول کو نہ کرتے کم از کم 5,000 لوگ تو یوٹیوب پہ ریڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے ویوز آ رہے ہیں. 5,000 سے لے کر 8,000, کبھی 10 چلے جاتے ہیں, کبھی 12 چلے جاتے ہیں. تو گائز اتنے لوگ پڑھ رہے ہو تو لائک بھی کرو. اور ووٹس میں آپ لوگ ہزاروں کے حساب سے ووٹ کرتے ہو, یہاں لائک کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. کالی نظر ہے کسی کی, خیر کالی نظر, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, نیمبو مرچ والا, وہ اپنے اوپر پھونکو اور وہ ہمت دے گا آپ کو لائک کرنے کی. تو لائک کیا کرو, سب لوگ لائک کیا کرو, کمنٹ کیا کرو, سبسکرائب کیا کرو. 10,000 تک پہنچایا تو آگے بھی تو آپ لوگوں نے پہنچانا ہے. تو میرے گلے میں درد ہو رہا ہے, تو میں ذرا وہ کھانسی والی سیرپ پی کے صبح تک کے لیے فوت ہو جاتی ہوں. خیر ایسا نہیں بولنا چاہیے, میں تھوڑی بے ہوش ہو جاتی ہوں, کیونکہ یار ایسی گندی وہ سیرپ ہے نا کہ دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں رہتا. تو میں سو جاؤں گی, پھر صبح مجھے یونی بھی جانا ہے. تو آپ لوگ دعا کریں کہ میری یونی اچھی سے گزرے سارا دن. پھر ملیں گے آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. مجھے نہیں پتہ میری ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے کہ نہیں, میرے ٹوٹیاں میں نے ٹھوکی ہوئی ہیں, اور قسم سے مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں میں اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ ریکارڈنگ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یا اللہ جی کوئی گڑبڑ نہ ہوئی ہو. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنی ڈاٹی کو دے اجازت. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.